وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 90-91 آج کا سبق ہے۔ سامعین کرام، 4 موضوعات ہیں آج کے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ گناہگار مسلمان کون ہوتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تیسرا، اسلام سے بغاوت کا مطلب کیا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ سورہ ہود، سامعین اکرام، آیت نمبر 90۔ لفظی ترجمہ: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت مہربان، ودود، بہت محبت کرنے والا ہے۔
سامعین کرام، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے لفظی ترجمہ، اس میں پیغمبر اپنی دعوت کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں اور قوم کو فلاح کا راستہ بتا رہے ہیں، اور یہ فلاح کا راستہ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورہ ہود میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ چکے ہیں کہ استغفروا ربکم، یہی طریقہ، اور یہی طریقہ جو ہمارے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی تھا، جو ان کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ ایک نجات کا واحد راستہ ہے سامعین کرام۔ اس میں سب سے پہلے تو استغفار ہے، یعنی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بیمار اپنے آپ کو بیمار قرار نہ دے تو وہ علاج کی کیا سوچے گا سامعین کرام؟ ہم تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو جب خرابی نہیں ہے تم میں تو پھر تو علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم تقریباً معاشرے میں جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، قابل علاج نہیں سمجھتے۔ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے سامعین کرام، اور دوسروں کو وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے۔ یہ ایک عام رویہ ہے، معاشرتی رویہ ہے سامعین کرام۔ ہر لیڈر اپنے آپ کو، اپنے منشور کو، اپنی پارٹی کو درست قرار دیتا ہے، دوسروں پہ وہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہر فرد جو ہے تقریباً وہ اپنے آپ کو ہوشیار قرار دیتا ہے اور علامہ اور سمجھدار قرار دیتا ہے، دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ تو استغفار جو ہے، یعنی انسان کو، استغفار کا مطلب یہ ہے معافی۔ معافی، گناہ نہ ہوگا تو معافی کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو خطا کار نہیں سمجھتے، اور اپنے عمل کو اگر آپ درست سمجھتے ہیں، خطا کار نہیں سمجھتے، تو پھر معافی کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ پیغمبر کی دعوت، پہلی دعوت کیا ہے؟ رجوع الی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پیغام یہ ہے کہ تمہارا جو سسٹم ہے، تمہارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ تم نے بہت سارے معبودوں کی اطاعت شروع کر دی ہے، ایک معبود ہے، ما لکم من الہ غیرہ، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو واستغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے۔ پھر کیا؟ پھر جب تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے، پھر اس کی طرف رخ اس کی طرف پھیر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو، اس شخص کا اتباع کرو جو میری طرف پھر گیا ہے۔ من اناب الیہ، تو یہاں کیا ہے؟ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو، اللہ ہی کو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا سامعین کرام؟ میں آپ کو، چونکہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک پورا پروگرام جو ہے وہ اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو مقصود بنا لو، اپنی زندگی کا مقصود اللہ کو مان لو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ ایک چند جملوں میں یہ مضمون ادا کر دیتا ہوں آپ کو۔ مان لو، ایمان باللہ، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ مان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے، اسی کو وہی مقصود ہے میرا، زندگی کا مقصود وہی ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، یہ ارادہ کر لو۔ پھر اللہ کے راستے پر چل پڑو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے بتایا گیا ہے، جس پہ چلنے کا عملی نمونہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یعنی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سامعین کرام کوئی رجوع کر لیتا ہے، یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ بخشش گناہگار کسے کہتے ہیں
اور بخشش اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، شفاعت کس کی ہوگی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا یہ مضمون میں ادا کرنا چاہتا ہوں آج۔ عام طور پہ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہر شخص یعنی خواہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن وہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے، صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ بعض کی اگر نماز روزہ ہے لیکن مقصود ان کا دنیا ہی ہے، سامعین کرام، دنیا ہی مقصود و مطلوب ہے اور دنیا ہی پہ وہ ان کی خوشی اور غم ہوتی ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کروں، جاہدوا فی سبیل اللہ، جد و جہد کروں، محنت کروں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے ملاقات کی تیاری کے لیے اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی جد و جہد کی، کوشش کی میری طرف قریب آنے کی، بہت سے راستے میں اس کی طرف کھول دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو سامعین کرام، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تو سامعین کرام، میں یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ گناہگار جو ہے، گناہگار کون ہے، باغی کون ہے، گناہگار کون ہے۔ آج یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ گناہگار وہ شخص ہے جو مومن ہے، مومن گناہگار ہو سکتا ہے، یعنی جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا اللہ مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، محبوب واحد ہے۔ اب اس نے اللہ کو مقصود بنا لیا۔ میں گناہگار کی آپ کو تفصیل، اس نے مان لیا، جان لیا کہ اللہ ہی میرا مقصود واحد ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کی سوا میرا کوئی مقصود نہیں۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر، صراط مستقیم پہ چلنے کا عزم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مرشد مان لیا اور پھر ان کے راستے پر چلنے لگا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ شخص مومن ہے، مسلمان ہے، مومن ہے۔ سامعین کرام، غلطیوں کا صدور اس سے ممکن ہے، یہ انسان ہے، جذبات ہیں اور غلطی کا صدور اس سے ممکن ہے۔ دیکھیں، غلطی سے پاک صرف ایک ذات ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ نیکی کی طرف نہیں آتے، یار ہم پھر غلطی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھئی غلطی تو تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی رحمان اور رحیمیت کا اعلان کیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کس کے لیے ہے؟ وہ گناہگار مسلمان کے لیے ہے جو راہ پہ چل رہا ہے، راستے میں ٹھوکر کھا لی، اٹھ گیا، لیکن ٹھوکر تو کھائی تھی، غلط کام ہوا تھا۔ اب وہ غلط کام کی اصلاح کرتا ہے، اس کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہو تو مثال کے طور پہ نماز، روزہ یا جو بھی ہے اس کی وہ تلافی کر لیتا ہے، نماز کو قضا پڑھ لیتا ہے، روزے کی قضا کر لیتا ہے یا کفارہ دے دیتا ہے مثال کے طور پہ۔ حقوق العباد واپس کر دیتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو، کسی کو گالی دی ہو، مثال کے طور پہ گالی دی ہو، گالی دینا گناہ ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیتا ہے، کسی کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا مال کھایا اس کو مال واپس کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا حق نہیں تھا، یہ تو تمہارا مال ہے، واپس لے لو، اس پہ تو میرا کوئی حق نہیں ہے، واپس لے لو تمہارا۔ تو اصلاح و اصلح الا من تاب و آمن و اصلح، اپنی اصلاح کر لی، حقوق اللہ ادا کر دیے اور حقوق العباد بھی ادا کر دیے، پھر رب سے معافی مانگی، رب سے پھر بھی معافی مانگی، حق ادا کر دیا لیکن پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو ہی میرا محبوب ہے اور میں آپ کے راستے پر چل رہا تھا، یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، اور تو ہی میرا مقصود ہے،
میں دوبارہ تیرے راستے پر ایک نئے عزم سے چلتا ہوں۔ تو یہ گناہ کی تعریف ہے سامعین کرام۔ مسلسل گناہ کرنا، گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کرنا، مسلسل قائم رہنا، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے سامعین کرام۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہیں کرتے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، جو وہ ان سے ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے یعنی گناہ نہیں کرتے، ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں پھر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جس کے گناہ جو ہے مثال کے طور پہ اگر زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ مختلف بیماریاں لے آتا ہے، مختلف تکالیف، تو وہ گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں کرتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اس کی اپنی شرائط ہیں سامعین کرام۔ پھر قبر میں کچھ معافی تلافی ہو جاتی ہے، اس کا وہ ازالہ ہو جاتا ہے، یوم حشر میں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، آسان حساب لے لے گا۔ حساب یسیرہ آیا ہے۔ تو یہ گناہ گار مومن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ سامعین کرام گناہ گاروں کا نہیں ہے، یہ بغاوت ہے سامعین کرام۔ نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یعنی آپ حق کو جان بوجھ کے ٹھکرائیں۔ یہ جملہ سن لیں، حق کو جان بوجھ کر ٹھکرانا یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے سامعین کرام، یہ تو کافروں کی یجحدون دیدہ دانستہ انکار، یہ کافروں کی صفت ہے۔ ہمارا تو ایک جو معاشرتی رویہ ہے، ہم گناہ کو جانتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں اور پھر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بغاوت ہے سامعین کرام، عملی طور پہ بغاوت ہے۔ یہ زبان سے تو ہم نہیں کہتے کہ میں نہیں مانتا، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا قومی رویہ جو معاشرتی رویہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو سدھارنے والا نہیں ہے، یہ برائی پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بغاوت ہے سامعین کرام، اس کو اللہ تعالیٰ نے بغاوت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بغاوت کا وبال تم پہ خود ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کا ایک وتیرہ تم نے رکھا ہے، اس کا وبال جو ہے وہ تم پہ آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، میرے پاس جب آؤ گے نا میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ تو سامعین کرام یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا۔ ہم تو ایک ایسے ماحول میں رہ رہے جہاں ہمیں لوری دے کے سلا دیا گیا ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ ایک سوئی ہوئی قوم ہے سامعین، ہم ایک غافل قوم ہے، ایک سوئی ہوئی قوم ہے کہ بھئی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب کوئی بھی تمہیں نہ کافر کر سکتا ہے نہ منافق، یقیناً آپ کو کوئی حق بھی نہیں ہے کسی کو، یہ تو اللہ، لیکن معاملہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ ہم نے زبان سے لا الہ پڑھا ہے، ہمارا مقصود تو اللہ نہیں ہے سامنے کرم، ہمارا مقصود تو ظاہر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، بس یہ میرا مکان اور یہ میری جائیداد، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی نہ ہمارا اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت، یہ ہماری نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے اس رویے سے۔ یہ معاشرتی رویہ ہے کہ اللہ کی رضامندی، رسول کی رضامندی، رسول کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی، جنت کا حصول، دوزخ سے بچاؤ،
یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سوچتے بھی نہیں اس میں۔ جو سب سے بڑی بات یعنی اور بھی ہے سامعین کرام کہ جو مشن رسول کا تھا وہ اس مشن کی ذمہ داری اب ہم پہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان ہوگا اور تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے لوگوں کو۔ وہ جو ہماری ذمہ داری تھی، آپ دیکھیں معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم تو بس اپنے دال روٹی کے بھاؤ کو بس جان کے یعنی دنیا ہی کو اپنا مسئلہ سمجھ کے دنیا داری میں لگے ہوئے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ بس ان کو اب کھانے کی فکر ہے کہ یار یہ دال روٹی تو ہم نے کل کھائی تھی، آج جو ہے چکن پکا لیں گے، اور چکن اگر دوسرے وقت کوئی کہتا ہے یہ تو ہم نے دوپہر کو کھایا تھا، ابھی تو چکن نہیں کھائیں گے، ابھی تو بریانی کھا لیں گے، مٹن بریانی کھا لیں گے۔ یہ وہ چونچلے ہیں سامنے کرام، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ دیا ہوا ہے نا، یہ ان کے چونچلے ہیں کہ بھئی ناشتہ الگ ہوگا اور دوپہر کا کھانا الگ ہوگا اور چائے کے ساتھ یہ ہوں گے اور رات کا کھانا یہ ہوگا۔ یہ ہمارے چونچلے ہیں سامنے کرام۔ پھر تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آج آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے سارے مسائل کا تعلق دنیا ہے سے، دنیا اور دنیا داری ہے۔ یہ بہت ایک یعنی نقصان والا طرز عمل ہے۔ اس کا نقصان صرف ہمیں ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے سامعین کرام، اور جو داعی ہیں، جو آپ کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی تو ذمہ داری صرف پہنچانے تک ہے آپ تک۔ ان کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ آپ مان لیں اور اس راستے پر چلیں خامخواہ، جس راستے کی طرف وہ بلا رہا ہے آپ کو، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا کام تو راستہ بتانا ہے، بس اس کا کام ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ جان لینی چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی مانگو، تم غلط ہو، تمہارے مقاصد غلط ہیں، باطل ہیں تمہارے مقاصد۔ اللہ ایک الہ واحد ہے، ایک مقصود ہے، ایک محبوب ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ سامعین کرام، تو ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے بس قائم رہو۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایک صحابی آئے، حضور سے پوچھا، حضور ایک ایسی بات بتا دیں کہ بس میں اس کو اپنی حضر جان بنا لوں۔ ایک دیہاتی تھا، کہتے ہیں میں بار بار نہیں آ سکتا اور مجھے بس ایک جامع بات بتائیں، میں اس پہ قائم۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور پھر اس پہ قائم رہو۔ ایمان لایا میں اللہ پہ اور پھر اس پہ قائم رہو، تو پھر اس کی اپنی شرائط ہیں سامعین کرام، یہ صرف زبان سے کہہ دینا تو نہیں ہے۔ بہرحال ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ مہربان مطلب قدردان کے معنی میں آتا ہے سامنے کرام، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو گے، معافی مانگو گے اس سے اپنے گناہوں کی، تو وہ تو بڑا مہربان ہے۔ تم سے اگر کچھ خطائیں ہو بھی جائیں وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم جو نیک کام کر رہے ہو تو اس کی قدر کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس پر ایمان لے آؤ صحیح طریقے سے اور شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ یعنی جو نعمتیں اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیچ دو اور وقف کر دو۔ شکریہ کا یہ مطلب ہے سر، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے، قدردان، اور جانتا ہے، سب کی اعمال اور نیتوں سے واقف ہے۔ تو یہ سامعین اکرام، پھر قوم نے کیا جواب دیا؟
یا شعیب نہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. قالو یا شعیب کہا اے شعیب، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، کثیراً بہت سی وہ باتیں، مما تقول جو تم کرتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم اپنے درمیان تم کو کمزور پاتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ اور اگر آپ کی برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ ہم تمہیں سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور آپ ہم پہ غالب تو نہیں ہیں، ہم پہ ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. وما انت علینا بعزیز کوئی معزز شخصیت تو نہیں ہے. یعنی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، قوم نے ان کو جھٹلا دیا. اور یہی مطلب آج بھی یہی ہوتا ہے. بہت سے یعنی ایک داعی جو ہے باتیں کرتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اس کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ایک ہی بات کرتا رہتا ہے، ایک ہی بات کرتا رہتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں یار بس یہ تو اس کا ایک ہی بات ہے اور یہ بات کرتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، تمہاری پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ساری باتیں نہیں سمجھتے، اور تمہاری اگر برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. بہرحال اس پہ کچھ بات انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس کی تلاوت اور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. ترجمہ واستغفروا ربکم استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع کر لو، ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب رحیم ہے، مہربان ہے، ودود محبت والا ہے. قالوا یا شعیب انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول ہم نہیں سمجھتے بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور البتہ تم ہمارے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو، ضعیف. وَلَوْلَا رَحْتُكَ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی مار دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور تم ہماری نظر ما انت علینا بعزیز تم ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم کوئی معزز آدمی نہیں ہو. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. And ask your Lord for forgiveness and repent to him. My Lord is merciful and loving. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. They said, O Shuaib, we do not understand much of what you say, and we see that you are weak among us. Were it not for your tribe, we would have stoned you. You are of no value to us. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔